میرا سوال یہ ہے، میرا نام کمل محمود ہے اور میں لاسٹ 13 ایئرس سے پارٹی کے لیے کام کر رہی ہوں اور آفٹر 13 ایئرس مجھے یہ چانس ملا ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے اور 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پرابلمز آئی تھیں وہ ان الیکشنز میں ہم دوبارہ فیس کریں گے. جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے کیا کوئی ایسے ریفارمز کیے تھے جو ہم الیکشن کمیشن سے بچ سکیں؟ اور اب اگر الیکشن کمیشن کوئی ایسے دھاندلی کرتا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خان صاحب. میں روبینہ شاہین ہوں اور میں لاہور ویمن ونگ کی صدر بھی ہوں لاہور ڈسٹرکٹ سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ کے اور ہمارے سب کے پارٹی کے اقدامات تھے، پالیسیز تھیں، ہم نے کتنی اچیومنٹ کی اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ 2023 میں انشاءاللہ ہم الیکشن 2/3 میجورٹی سے جیتیں گے. آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم ایک اس سے بھی بہتر حکومت کریں اور ہم خواتین کے لیے آپ کی کیا گائیڈ لائن ہے؟ تھینک یو. السلام علیکم خان صاحب. میرا نام شیرین نواز ہے. میرا کویشچن ہے ریگارڈنگ بیوروکریسی ان پاکستان. میں آپ سے یہ پرسیو جو میں کرتی ہوں اور جو بہت اور لوگ بھی پرسیو کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کا جو فیلئر ہے دیٹ لائز ان بیوروکریسی. تو کیونکہ بیوروکریسی جو ہے ان کا کوڈ رول کرنا ہے، سرو کرنا نہیں ہے. تو میرا کویشچن یہ تھا اپنے موسٹ ریزیلینٹ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈر سے کہ ہم اس کو جب آپ انشاءاللہ آپ آئیں گے 3/4 میجورٹی کے ساتھ تو اس کو کس طرح ریفارم کریں گے؟ تھینک یو سو مچ. جی شکریہ. اچھا جی، پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ ہم نے جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہم نے الیکشن کا پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا. ہم نے 2 کام کیے. ایک تو ہم نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کو ان کو حق دلوایا. تقریباً 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہیں اور وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے. تو ہم نے پوری کوشش کی اور قانون پاس کیا کہ ان کو ووٹنگ کا حق مل جائے. تو پہلے تو یہ کیا، کیونکہ 1 کروڑ آپ کے ایسے لوگ جو سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں، جن کی محنت کے اوپر پاکستان چلتا ہے، تو ان کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے تھا. دوسری چیز، 2 سال میں نے کوشش کی ای وی ایم مشینز لانے کے لیے. اب یہ آپ نے سمجھ رہا ہے کہ ای وی ایم مشین کیا مطلب ہے اس کا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یہ جو دنیا میں بہت ملکوں میں اب چل پڑی ہے. وہ ہوتا کیا؟ جیسے ہی الیکشن، اچھا اس میں جس طرح آپ ایک سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ ایک کیش مشین پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ جب آپ کہتے ہیں نا وہ ساری قیمتیں لگا کے تو اینڈ میں پھر وہ دباتا ہے تو وہ ساری پورا آپ کا بل آ جاتا ہے. یہ بالکل وہ چیز ہوتی ہے. وہ سارا دن وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ بتاتے ہیں کہ جس کے لیے بھی ووٹ کرنا ہے تو وہ آپ دبا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جیسے ہی آپ دباتے ہیں ایک پیپر ٹریل بھی نکلاتی ہے علیحدہ کہ آپ کے پاس کاغذ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ووٹ کسے دی ہے. تو وہ جب سارا دن ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو وہ پھر ایک بٹن دباتے ہیں اور رزلٹ آ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری دھاندلی ہوتی ہے الیکشنز میں وہ تقریباً 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے ہی ووٹ آپ کی پولنگ ختم ہوئی، آپ کا رزلٹ آ گیا. 90% دھاندلی ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ پولنگ ختم ہوتی ہے اور جب رزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو آج جو 90% چیٹنگ کی جاتی ہے، ووٹ ایکسٹرا ڈالی جاتی ہے، ڈبل سٹیمپ کیے جاتے ہیں، تھیلیاں غائب ہو جاتی ہیں، وہ سب اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. تو اس سے 90% دھاندلی ختم ہو جانی تھی. لیکن نہ ان 2 پارٹیز نے آنے دیا. ہم نے قانون بھی جب پاس کر دیا اس کے باوجود انہوں نے آتے ساتھ ہی ای وی ایم مشین ختم کر دی اور انہوں نے 2 سال ہمیں آنے نہیں دیا. اور ان کے ساتھ مل گئی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کو کنٹرول کرتے تھے ہینڈلرز بھی نہیں یہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ جب انجینئرنگ کرتے ہیں ریزلٹس کی
تو ان کو بھی یہ ٹائم چاہیے جس میں وہ رزلٹ بدلتے ہیں. تو 2 سال کی کوشش کے باوجود ہم نے جب فائنلی ووٹنگ مشینز کا کروایا, آتے ساتھ ہی اس امپورٹڈ کرپٹ گورنمنٹ نے پہلی چیز کی کہ ای وی ایم مشینز ختم کر دی. بہرحال انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو پہلی چیز ہم نے پھر ووٹنگ مشین لے کے آنی ہے, کیونکہ اگر ہم نے دھاندلی ختم کرنی ہے تو وہ ای وی ایم مشین سے آئے گی. دوسرا آپ کا کوشچن تھا 2018 گورنمنٹ میں ہم نے کیا چیزیں, کیا سبق سیکھے, کیا کر سکے, کیا نہیں کر سکے. سب سے پہلے تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اکانومی بینکرپٹ تھی. یاد رکھیں جب ہم سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہوتا ہے ڈالرز کم ہو جاتے ہیں پاکستان میں, تو جب ہم تھے تو تقریباً 9 ارب ڈالر کے ریزروز تھے پاکستان میں. تو جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی تو 16 ارب ڈالر کے ریزروز پہنچ چکے تھے. لیکن ریزروز ہی ہمارے نہیں بڑے تھے, ہمارا 23 ارب ڈالر آمدنی ہم نے بڑھا لی تھی مزید. یعنی جو اضافہ ہم نے آمدنی بڑھائی تھی وہ 23 ارب ڈالر تھی. وہ کیسے؟ ہم نے ایکسپورٹس بھی ریکارڈ کر دی. ہماری ایکسپورٹ تقریباً 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی, 31 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز پہنچ گئی. تو ڈالر سب سے زیادہ پاکستان میں آنے شروع ہو گئے. اور اس کے باوجود کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی, کموڈٹی سپر سائیکل تھا, اس کے باوجود ہم نے اکانومی, بینکرپٹ اکانومی سنبھالی. کورونا کے 2 سالوں کے باوجود ہم نے 17 سال میں بہترین اکنامک پرفارمنس دی. لیکن ہم کیا نہیں کر سکے؟ ہم قانون کی بالادستی نہیں قائم کر سکے. جو میری مشن ہے کہ انصاف پاکستان میں لانا, وہ ہم نہیں کر سکے. اب وہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ پاور تھی, نیب تھی جنرل باجوہ کے نیچے. جب تک نیب بڑے بڑے اس ملک کے مگرمچھ ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ کے قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی تو قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی. تو ہم نے پہلی دفعہ, آپ یہ سمجھے کہ ہمارے دور میں, اس سے پہلے 18 سال میں نیب نے جو ٹوٹل پیسہ ریکور کیا تھا وہ 280 ارب روپیہ تھا. یہ غور سے سنیں, 18 سال میں نیب نے 280 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 3.5 سالوں میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے ریکور کیا نیب نے, کیونکہ ہم نے کسی کو روکا نہیں, ہم نے نیب کو کام کرنے دیا. لیکن کیونکہ جنرل باجوہ کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی شہباز شریف سے اور شریفوں سے, جب اس کو ایکسٹینشن مل گئی, اس نے احتساب نہیں ہونے دیا. ہم احتساب نہیں کر سکے. ہم بڑے بڑے اس ملک کے مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکے. اور اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ ہمارے پاس اتنی پاور ہی نہیں تھی, ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, ہم کمزور تھے. تو جو سوال آپ نے پوچھا نا کہ اب کیا کریں گے, اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا اور کلیئر میجورٹی دی تو پہلی چیز کریں گے, پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کریں گے, رول آف لا. اس کے بغیر ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. آپ نے جو تیسرا سوال تھا بیوروکریسی کا, دیکھیں پرابلم کیا ہے پاکستان کے اندر. جب میریٹوکریسی ختم ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے اگر آپ نے اداروں کو تباہ کرنا ہو تو اس میں میرٹ ختم کر دیں. اب میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ کیسے ادارے تباہ ہوتے ہیں, جس میں بیوروکریسی بھی ایک ادارہ ہے. ہم نے ساری جتنی سلیکشنز کی اداروں کے ہیڈز پہ, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ ایف آئی اے میں ہو, نیب تو ہمارے نیچے تھی نہیں, لیکن ہر ادارے کے اوپر ہم نے پوری کوشش کی کہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لایا جائے. آپ سلیکشنز دیکھ لیں, ہماری جتنی ہم نے سلیکشن ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس, ہم نے مثلا بڑے بڑے ادارے تھے ہمارے, جس طرح جو نیشنل انشورنس کمپنی ہے ہماری, وہ ان سب کے اوپر ہم نے ایڈورٹائز کیا, میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے. کہیں کسی ادارے کے اوپر عمران خان کے رشتہ دار اپنے دوست نہیں بٹھائے, ساری جگہ ہم میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے. میں نے جو سلیکشنز کی تھی بیوروکریسی کے اندر, گریڈ 21 to 22,
ہم نے پورا بورڈ بٹھایا اور صرف میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے. 2-3 لوگ ایسے تھے جو میرٹ پہ تھے لیکن وہ پولیٹیسائز تھے, ان کو نہیں ہم نے کیا, لیکن باقی سارے میرٹ پہ لے کے آئے. تو جب آپ نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہو تو اس ملک میں میرٹوکریسی آتی ہے. ہماری تباہی کیا ہے بیوروکریسی کی, اور اس وقت فرق کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ آیا شہباز شریف, سب سے پہلے اس نے ایف آئی اے کو تباہ کیا. اپنے چوری کے کیسز بچانے کے لیے اس نے پہلے جو تھا میرے خیال میں آئی جی رائے طاہر تھا جو ہمارا لگا ہوا تھا, اس سے پہلے اس نے غلط کام کروانے کی کوشش کی. جب اس نے نہیں مانا تو اس کو ہٹا دیا. اس نے اس ایف آئی اے کو اوپر لے کے آئے جو اس کے ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اس کے سارے کیسز ختم کر دیے. نیب کا اپنا آدمی لے کے آیا. جب نیب کے اپنے آدمی نے, جب اس نے غلط کام کروانے کی کوشش کی, اس نے ریزائن کیا, اس کو ہٹایا, اور پھر ایک آدمی کو لے کے آئے جو اس کے اب آج یہ کوئی جنرل آیا ہے جو اس کے ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا, یعنی کہ سیاسی انتقامی کارروائی. نیب تباہ, ایف آئی اے تباہ, نیب تباہ. اس کے بعد پولیس, اسلام آباد پولیس, یہ اس نے آئی جی اسلام آباد وہ لے کے آیا جس کو سزا ہونے والی تھی. اس کو سیف سٹی کے اندر اس نے فراڈ کیا تھا, لاہور سٹی کے اندر اس کو سزا ہونے والی تھی. اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی لگا دیا. اس لیے نہیں کہ وہ ٹھیک کام کرے گا, اس کے غلط کام کرنے کے لیے اس کو بلا دیا. جو وہ ہر قسم کے غلط کام, انتقامی کارروائی ہمارے خلاف کر رہا ہے, اس مجرم کو یہ لے کے آیا ہوا ہے. تو اب پولیس کا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے اوپر اس طرح کے لوگ بٹھائے تو پولیس کا ادارہ بھی گیا. تو انہوں نے ہر ادارہ تباہ کیا پاکستان میں. جب پنجاب پولیس کو کہتے ہیں کہ جی 1992 میں ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے 1992 میں کہا کہ جی پنجاب پولیس کیوں اتنی کرپٹ ہے, تو اس وقت کے آئی جی عباس خان نے ہائی کورٹ میں کہا کہ شریف برادران نے پولیس کے اندر مجرموں کو بھرتی کیا ہوا ہے, پیسے لے کے, رشوت لے کے لوگوں کو بھرتی کیا ہے, تو پولیس نے تو خود ہی خراب ہونا ہے. تو میرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر آپ میرٹ لے آئیں, یہاں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, یہاں میرے 3.5 سال میں بڑے زبردست بیوروکریٹس بھی دیکھے ہیں, پولیس والے بھی دیکھے ہیں, لیکن جب آپ ان لوگوں کو ادارے ٹھیک کرنے ہیں تو آپ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر ہے, اب شوکت خانم ہاسپٹل ہے, کیوں اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, اب کیوں اس کو جو ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے, مطلب یہ ہے کہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کی, دونوں شوکت خانم کو, پنڈی اور پشاور اور لاہور شوکت خانم کو انٹرنیشنلی سرٹیفیکیشن ملی ہوئی ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیا ہے, کیونکہ میرٹ کے اوپر سلیکشن ہے وہاں. تو جب آپ میرٹ پہ کریں گے سارے ادارے اوپر چلے جائیں گے. یہ جو اوپر آ کے لوگ بیٹھ گئے, انہوں نے تو نہ یہ خود میرٹ پہ ہیں, خود ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے, آکشن کے اوپر وہ آئے ہیں, انہوں نے نیچے سارے ادارے بھی تباہ کر دیے ہیں. تو ملک تو ایسے تباہ ہوتے ہیں.